جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس جاگیردارانہ جمہوریت میں، اور یہ جاگیردارانہ جمہوریت جب بھی ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت ملک میں نہیں ہوتی ہے. اور یہ بھی کیا المیہ ہے کہ جب بھی آمریتیں آتی ہیں تو یہ بنیادی جمہوریت کسی نہ کسی شکل میں آپ کو نظر آ جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سو کالڈ الیکٹڈ حکومتوں نے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، نہ کبھی الیکشن کروایا تھا. پچھلے دنوں اعلیٰ عدالتوں کی دباؤ کی وجہ سے جو بلدیاتی الیکشن مجبوراً کرانا پڑے، وہ خود توہین تھی کسی بھی طرح کی جمہوریت کی، اور خاص طور پہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو کہ عام پاکستانیوں کو اس کا حق، بنیادی حق، وسائل اور جمہوریت کے ثمرات دہلیز تک پہنچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں. دباؤ کی وجہ سے، عدالتوں کے حکم کی وجہ سے پچھلے دنوں پچھلی بلدیاتی حکومتیں قائم ہوئی تھیں. ایک دفعہ پھر اسی طرح کا دباؤ ان نام نہاد جمہوری جاگیردار جمہوری لوگوں کے پاس موجود ہے. تو اس حوالے سے سب سے بدترین تاریخ سندھ کی ہے، جہاں کے مکمل طور پر جاگیردار سیاستدان، جاگیردار حکمران، انہوں نے اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اور اس دفعہ جو ایک تقاضا ہے شفاف الیکشن کا، اس میں حلقہ بندیاں بھی آتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو سلام کہ اس نے اپنی تاریخ کو تبدیل نہیں ہونے دیا ہے. اپنی نفرت، نسل پرستی، لسانیت کو ہی بنیاد بنایا ہے اس دفعہ بھی سندھ کے اندر ہونے والی حلقہ بندیوں کے حوالے سے. اب اپنے اسی جاگیردارانہ مزاج اور جاگیردارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے انتہائی متعصبانہ، غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر اصولی، غیر جمہوری اور غیر قانونی قسم کی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ان کو گزشتہ 30-35 سال سے متحدہ قومی موومنٹ جیسی جماعت کا سامنا ہے، جس نے اپنی احتجاج اور جدوجہد کا راستہ ریکارڈ پہ رہے کہ درست ترجیحات کے ساتھ رکھا ہے. ایسے تمام قانونی معاملات کو کہ جس کا فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے، ہم سب سے پہلے عدالتوں کے پاس آئے. ایسے تمام معاملات جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت رہی ہے، ہم ایوانوں میں گئے ہیں. اور اس کے بعد اگر ووٹ فیصلہ نہیں کرتا، اگر ایوان فیصلہ نہیں کرتا، تو مجبوراً روڈ پہ آیا جاتا ہے. ہم ایک بار پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اعتماد عدالتوں پہ آج موجود ہے. پاکستان کی عوام کا مکمل اعتبار اور اعتماد ابھی اعلیٰ عدالتوں سے اٹھا نہیں ہے. سو اسی لیے ہم آج پھر عوام کی عدالت کی دہلیز پر موجود ہیں، تاکہ عوام کی دہلیز تک آئین، قانون، انصاف اور جمہوریت کے ثمرات پہنچے. اس دفعہ پھر سندھ کے شہری علاقوں کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ کی وجہ سے، وہ علاقے جو پاکستان کی نظریاتی طور پہ پاکستان کے ماتھے کے جھومر تھے، اس مانگ کو اجاڑنے میں لگی رہی پاکستان پیپلز پارٹی. وہ علاقے جنہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ 70 سال تک اپنے خون پسینے کی کمائی، اپنے حلال کی کمائی،
اپنے ٹیکس، اپنی محنت، اپنی انڈسٹری، اپنی تعلیم، اپنی وفاداری کے تمام ثبوت کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی معاشرت کو، پاکستان کی ترقی اور تعمیر کو، پاکستان کے تحفظ اور دفاع کو مضبوط رکھا ہے۔ آج جتنی بھی پاکستان میں خوشحالی ہے اسی شہر کی بنیاد پر ہے۔ آج پاکستان کا جتنا بھی اور جیسا بھی استحکام ہے اسی شہر کے لوگوں کی وفاداری کا دین ہے۔ آج پاکستان کے تحفظ میں اگر اس شہر کا ٹیکس شامل نہ ہو تو بہت بڑی مجبوریاں ہو جائیں۔ آپ ایٹم بم سے لے کر اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں تک سب پہ اس شہر کا احسان عظیم ہے، لیکن ان سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے پہلے تو یہ روایت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد پڑی ہے، یہ نفرت کے اقدام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد پڑے ہیں کہ جس نے اپنے آنے کے بعد پہلے کوٹا سسٹم لگا کر سندھ کو انتظامی طور پہ تقسیم کیا، پھر لسانی بل لگا کر سندھ کو لسانی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ان صوبوں سندھ کے ان شہری علاقوں کے وسائل کو لوٹ کر عملی طور پر تقسیم کر دیا۔ ہم نے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دی ہے۔ اس صوبے کے افراد اور مستقل بسنے والی 2 اکائیوں کے درمیان غلط فہمیوں اور نفرت کی خلیج کو پاٹنے کی، کم کرنے کی، ختم کرنے کی معاملات کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اور ان کی نفرت اور نسل پرستی کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم مجبور ہو کر یہاں پر آئے ہیں جمہوریت بچانے کے لیے بھی، پاکستان کی عوام کا جمہوریت پہ اعتبار بچانے کے لیے بھی، اور یہ بتانے کے لیے بھی کہ الحمدللہ جتنی بھی ہے جیسی بھی ہے عدالتیں تھوڑی بہت تو آزاد ہیں، تو اس کا مقصد ہے پاکستان کم سے کم تھوڑا بہت تو آزاد ہے۔ تو آج ہم آئے پھر یہاں پر انہی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، جس میں بہت بھیانک قسم کے تمام آئینی، قانونی اور انتخابی جو طریقہ کار ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ جی جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ وڈیرا جمہوریت ہے، 30-35 سال سے آپ انہی جمہوری حکومتوں کا ساتھ ہی دیتے ہیں لیکن ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، تو ابھی بھی آپ چاہتے ہیں ایسا ساتھ دیا جائے کہ تنقید نہ کی جائے؟ جی، ابھی بھی آپ ایک جمہوری حکومت کی پوزیشن ہے، لیکن وہ بھی نہیں چاہتے بلدیاتی الیکشن کے بھی، اگر انہوں نے الیکشن کرائے تو سپریم کورٹ سے مجبور ہو کر الیکشن کرائے۔ پنجاب میں انہوں نے جو بلدیاتی اداروں کا حالت کی ہے وہ آپ کے سامنے، پھر بھی آپ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ پاکستان میں ہم جب الیکشن جیتتے ہیں اور 30-35 سال سے ان شہروں میں جیت رہے ہیں، ان شہروں میں جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جن کے بغیر تنخواہیں نہیں نکلتی ہیں وزیر اعظم اور صدر کی بھی، جن کے بغیر بول دوں گا بہت ساری چیزیں پھر ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو وہ اس کے باوجود آج پاکستان کے ایوان پر ہمارا احسان ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جہاں پر لوور مڈل کلاس کے لوگ بیٹھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان جاگیردار جماعتوں کو ختم کر دیں جناب، کیا لیبر پارٹی کے ساتھ، کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ، ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ، ریپبلکن پارٹی کے ساتھ یا عوامی لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے ہیں کیا ہمیں پاکستان میں؟ جو آپ نے جن لوگوں کو بنایا اور چڑھایا ہے، ہم نے اس دفعہ بھی اور کئی دفعہ ہم نہ ہوتے اور ساتھ نہ دیتے حکومتیں نہیں، جمہوریتیں بھی نہیں بچنے والی تھی، جیسی بھی تھی اور جتنی بھی تھی۔ یہ ہے ہمارا یقین، یہ ہے کہ ہمارا یہ پیغام کل پہنچے گا تو جنون جمہوریت بھی آ جائے گی۔ پھر کسی پی ٹی آئی نے کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے گرین لائن بسیں دی ہیں اور K4 کا منصوبہ کیا، ایم کیو ایم نے کیا ڈیلیور کیا جو کراچی کے شہریوں کے ساتھ؟ جناب ایم کیو ایم کے کہنے بھی کیا نا، ایم کیو ایم کے معاہدے کا حصہ بڑی نمائندہ تنظیم ہے سر کون؟ پی ٹی آئی۔ جی جو ہے نا، جی ہے، لیکن بس ہم ہے اور ہم بڑی محبت سے وزیر اعظم سے کہتے ہیں آپ تو سب سے بڑی کراچی کی اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کی سب سے بڑی نمائندگی ہے،
तो आपको याद भी रहना चाहिए कि कराची में सबसे बड़ा मैंडेट आपका है। तो ये वो तो सारे मुआहदे हैं जो सारे के सारे, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पे जितने नुकात थे उस पे से अक्सरियत पे फैसले हो रहे हैं, गो के उसकी रफ्तार अजियतनाक हद तक स्लो है, लेकिन हम वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं और MKM के कारकुनों को खराज तहसीन पेश करते हैं, शाबाश देते हैं कि जिनकी जद्दोजहद की वजह से जो जाली मर्दमशुमारी थी उसकी जगह एक और अर्ली मर्दमशुमारी हो रही है। ये वाला जो आप ग्रीन लेन कहते हैं, ये तो हम जब अपोजिशन में थे ना जनाब, जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम हुए थे तो हमने उस वक्त भी मनवा लिया था, उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा था, पैसे रखे थे। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी जो बन रही है ना, वो भी हम शुक्रिया अदा करते हैं वजीर आजम का कि उन्होंने बात आगे बढ़ाई है। ये भी हमने शाहिद खाकान अब्बासी जब थे ना वजीर आजम, हमने जब कराई थी। बहुत बहुत शुक्रिया PTI का भी और वजीर आजम के भी कि हमसे जो मुआहिदा किया था उस पर किसी न किसी तक अमल दरामद हो रहा है। जी नवाज शरीफ ने आपका 90 बंद किया, सेक्टर सारे बंद किए, दफ्तर बंद किए, क्या मजबूरी थी कि आप उसकी यात्रा पे जाके पहुंचे? किसकी यात्रा पे? शहबाज शरीफ के घर गए और ये जी। बता दीजिएगा ऐसी क्या मजबूरी थी आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप वफाकी हुकूमत से उकता गए हैं या वफाकी हुकूमत आपसे उकता गई कि आप अपोजिशन से मिलना वो हमसे उकता नहीं सकती, उकताने की बारी हमारी आ सकती है। ठीक है जी। ये बताएं, ये नवाज शरीफ के हवाले से अरे नवाज शरीफ के हवाले से हम वो बता दिए है ना कि हम इनकी बारियां नहीं लगाते हैं, इनकी बारियां कहीं और से लगती हैं। तो ये क्योंकि वोट तो पड़ रहे हैं ना, सियासी कुव्वतें गलत या सही, सियासी कुव्वतें हैं चाहे मौरूसी तरीके पे, मौरूसी सियासत के हम खिलाफ हैं, उनको मौरूसी सियासत के बावजूद वोट मिलते हैं। तो हम तो एक ऐसी सियासी जमात है जो कि मुंतखब होती रही हैं, अवामी मैंडेट रखती हैं, उनके मैपेक्ट देने जाते हैं। जी खालिद साहब, दो चीजें हैं आपसे पूछनी। एक तो इस मुल्क को जो रियासत मदीना बनाने वाले थे, आज उनका एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है, जिसमें फैसल बाडा को घायल करा दिया गया और कहा गया है कि इसने झूठ बोला। एक उस पर आपका मतलब चाहिए। दूसरा ये कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए काफी मूव शुरू हो गई है, आप किस तरह चाहते हैं? हम तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद हैं, हम जमहूरियत का साथ देंगे। ठीक है, बाडा साहब का जहाँ तक ताल्लुक है तो इस लिहाज से पाकिस्तान अदालतों के फैसले हैं और अदालतों को अफराद को देखे बगैर इंसाफ करना चाहिए। तवील अरसे बाद ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि नून लीग से दीगर जमातों से मिलने की? तभी रस्ते के बाद मिलते रहते हैं, आपकी मेहरबानी आपके मीडिया ने ज्यादा कर दी है तो नजर आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुल्क की सूरत हाल तो आपके सामने है, हुकूमत के खिलाफ एक मूवमेंट चलना शुरू हुई। कल आप जैसे यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिले, इसी तरह पीपल्स पार्टी से भी दूसरी सदर मुमलिका से भी मिले हम, जी सदर मुमलिका से भी मैं मिले। अर्ज कर रहा था कि आप हुकूमत के साथ जाएंगे इन फ्यूचर अगले चंद दिनों में या अपोजिशन के साथ आएंगे? अवाम के साथ जाएंगे। दो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहे हैं 27 फरवरी को और 23 मार्च। दोनों के साथ जाना MKM की कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, दोनों के साथ जाना MKM की मजबूरी नहीं है। आप PTI में ही रहेंगे? हाँ? PTI साथ रहेंगे? ये इसका फैसला भी PTI ने करना है। अगर उसने वो बहुत सारे ऐसी चीजें की जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत को और आवाम के हुकूक पर जद पड़ती है तो हमें अपना फैसला करने में आज़ाद है। बहुत बहुत शुक्रिया।